الحمدللہ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ واصحابہ سادات العروب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حمد و صلوات کے بعد اسٹیج کی زینت علماء کرام، مشائخ اعظام قبلہ صاحبزادہ صاحب اور آنے والے تمام وجود عاشقان مصطفیٰ اور محب وطن تمام آنے والے ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب جشن آزادی کے سلسلے میں یہاں پہ جمع ہیں اور نظریہ پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مجلس میں تقریر کر رہے تھے، آپ نے پانی کا گلاس منگوایا اور آپ نے پانی پیا، پانی پی کے آپ نے اپنا جوٹا چھوڑ دیا اور ایک ہندو کو بلایا اور کہا کہ یہ پانی بچا ہوا تم پی لو۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان کا جوٹا کیسے پی سکتا ہوں۔ پھر وہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہی بچا ہوا اپنا جوٹا پانی ایک بیٹھے ہوئے مسلمان کو کہا کہ اب یہ بچا ہوا پانی تم پی لو۔ وہ مسلمان نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اٹھا اور اس نے قائد اعظم کے بچے ہوئے پانی کو نوش کیا اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ یہ تو میرے آقا مولا کا فرمان ہے، مومن کے جھوٹے میں رب نے شفا رکھ دی ہے۔ ارے ہندوؤں، تم تو مسلمانوں کا جھوٹا پینا گوارا نہیں کرتے، ہم تمہارے ملک میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا، آپ نے اس وقت نعرہ لگایا تھا اب پاکستان قائم ہو چکا ہے، اب پاکستان کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، مگر یاد رکھیے ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جو خوشی مناتے ہیں، ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جو اس آزادی کا چرچا کرتے ہیں، مگر اس آزادی اور خوشی کی گھڑیوں میں ان شہداء کو مت بھولیے کہ جن کا پاکستان کی بنیادوں میں خون ہے، ان شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں مت جانے دیجیے، جنہوں نے قربانیاں دی۔ کتنی عورتیں تھیں جن کے سہاگ اجڑے، کتنی مائیں تھیں جو بیوہ ہو چکی، کتنی مائیں تھیں جن کی گود اجڑ گئی۔ خدا کی عزت کی قسم، میں نے کتابوں میں پڑھا اور آپ نے علماء سے سنا کہ جب پاکستان قائم ہو رہا تھا، جب لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، کتنی میری بہنیں ایسی تھیں، کتنی میری مائیں ایسی تھیں جنہوں نے جنگل کے اندر پناہ لے رکھی تھی اور ان کے بچے دودھ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے جب وہ رو رہے تھے تو انہوں نے جب اس جنگل میں پناہ لی تو کتنی ایسے مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کے گلے دبا دیے اس خوف کی وجہ سے کہیں ان کے رونے کی آواز سپاہی سن کے ہم تک پہنچ نہ جائیں۔ برادران اسلام، ذرا توجہ کیجئے، اس ملک پاکستان میں ان شہداء کا خون ہے، 70,000 ہماری ماں بہنوں کو سکھ اٹھا کے لے گئے، کتنی ماں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، کتنا خون بہایا گیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 75 سالوں سے ہم نے پاکستان سے غداری کی، 75 سالوں سے ہم نے چور اور غدار لوگوں کو آ کے حکمرانوں کی زینت بنا دیا، ہم نے 75 سالوں سے اس ملک پاکستان کے ساتھ کیا کیا، مگر آج کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج کے بعد نہ ہم کسی غدار کا ساتھ دیں گے، آج کے بعد نہ ہم کسی چور اور ڈاکو کا ساتھ دیں گے۔ آج اپنے آپ سے یہ عہد کیجئے، اس 14 اگست کی موقع پہ اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ اگر آگے لانے کا موقع آیا تو نظریاتی لوگوں کو آگے سر کے ٹکڑے کھائے ہیں، وہاں اس ادارے سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان کی نظروں سے گزرا ہوگا، اس کا نام ہے ضیاء حرم۔ اس کے اندر ایک مضمون چھپا تھا، ایک جرنل قبلہ صاحبزادہ صاحب ایک جرنل تھا، اس کا انٹرویو شائع ہوا اور اس رسالے میں چھپا، آج بھی وہ رسالہ میرے گھر میں موجود ہے۔ وہ جب جرنل سے پوچھا گیا آپ ہمیں بتائیے
کہ جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی، اس کا کوئی واقعہ بتائیے۔ وہ فوج کا جنرل کہتا ہے، انٹرویو لینے والے کو جواب میں کہتا ہے کہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے اچانک ہمارا ٹینک ہندوستان کی سرزمین پہ پھنس گیا، ہم نے نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکل سکا، پھر آرڈر آئے کہ فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے اور اس ٹینک کو تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ دشمن کے کام میں نہ رہے۔ ہم اپنے واپس خیمے میں آ گئے، اپنے مورچے پہ کھڑے ہو کے ہم نے بمباری کی، ہم نے بم پھینکے، مگر اس ٹینک کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا۔ کافی دیر ہم بمباری کرتے رہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر آگے چل کے جب وقت گزرا، کچھ دیر بعد ایک سپاہی کو یاد آیا کہ بھائی میں حافظ قرآن ہوں اور میری عادت ہے کہ میں قرآن اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور میں قرآن پاک کی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تلاوت کرتا ہوں، اور مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ میرے ٹینک کے اندر رہ گیا، میں ادھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ جرنل کہتا ہے ہمارے سپاہی بھاگ کے پہنچے اس ٹینک سے، انہوں نے قرآن کریم کے نسخے کو باہر نکالا، واپس اپنے مورچے پہ آئے، ہم نے پہلا فائر نکالا، پہلے فائر سے ٹینک کے پرخچے اڑ گئے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس نے یہ پیغام دیا اور بتایا جس ٹینک میں قرآن کا نسخہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی، جس کے سینے میں قرآن کی طاقت ہو اس کو کوئی کیسے برباد کر سکتا ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو کوئی کیسے برباد کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے آئے اور آ کے گر گئے، بڑے بڑے آئے اور آ کے اپنے آستانوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، بڑے بڑے آئے اور اپنی خانقاہوں میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، مگر حضور امیر المجاہدین کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، عالم بھی تھے، مدرس بھی تھے، مفکر بھی تھے، مدبر بھی تھے، آپ ختم نبوت کے پہرے دار بھی تھے، آپ ناموس رسالت کے علم بردار بھی تھے، مگر دنیا کی کوئی بھی طاقت حضور امیر المجاہدین کو جھکا نہ سکی۔ برادران اسلام، یہ ملک پاکستان، اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے، اس کی بنیادوں میں ہماری ماں بہنوں کی قربانیاں ہیں۔ خدا را اس پاکستان کے ساتھ ظلم مت کیجئے، خدا را اس پاکستان کے ساتھ ناانصافی مت کیجئے، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے میں بت راز ایمان دا مطلب کیا، بت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ والسلام۔